کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. کہتے ہیں پانی نہیں آندا، ایک نہر وگ پندی خون دی. ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. دیکھو حضرت جی کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا. تنقید تنقید تنقید. اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے. نہیں، یہی سمجھو جانو سارے چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی بھی، سب چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی. تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا. جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نہیاں دا کام کرتا سی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا. چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت. پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں حضرت. ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں. بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا. شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے. 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی. تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، وہ شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی. کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے حضرت جی، ہے بھی دھیان رکھیو، ان بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے. تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا ہے بھائی اینو تو چھڑو، پہلے اینو مرید کرو حضرت. ان جڑے پیڑ صاحب سے نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتنے دیسی گھیو تو اتنے شکر. اب یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیر صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان. وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، اب کسی کو تو پتہ نہیں. جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے،
مسجد نبی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے حضرت اس نے اپنی طرف سے ناصر ڈالا حضرت وہ تو سمجھ گئی تھی اور ہمیشہ یاد رکھی ہو جننے بچے بیٹھے تھے پتر اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھی ہو اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے ہاں یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو اپنی نظر بڑی صاف رکھنا مامی چاچی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت پرجائی سالی بڑی صاف رکھی ہو نظر اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے وہ تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی کس نے مجھے کس بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے کوئی پیر تو ہے ہی نہیں کوئی اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا نا اب جناب وہ بات ہو گئی پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی وہ کمال پیر صاحب نے جناب یہ تصرف ہے اب جناب وہ کیا کیا اس نے کھان دی واری آئی نا انہیں جناب تھلے پایا کیوں اتے پائی شکر تو اتے چول پائے ہیں تو لے آئی جناب وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب دے سامنے رکھ چھڑیا ان سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں تے شکر تے کیوں پتہ نہیں کتے شکر تے کیوں نہیں لفن دیا وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پہ آ کے پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے انہیں جناب انہیں کیا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے تے شکر تے کیوں کتے انہوں بڑا غصہ چڑھیا انہیں اپنی بڈھی نو کیا نہ لے کے جی تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے کیوں پا کے کھاندے نے وہ شکر تے کیوں کتھے انہیں پھڑ کے جتی ماری پیر دے سر تے انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جانا کتا لب گیا چولاں تھلے کیوں نہیں پا کوئی اللہ یا رسول اللہ انہیں کہا ٹوٹ پینے ہاں بے حیاوا بے شرما مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے وہ کتا کتوں آ گیا جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا آپ نے فرمایا اللہ کاواں رنگ لے پر اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو دھیان نہ پتر بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی دل دی پڑھنے ہیں پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے اب عقیدے کے ڈاکو اب مال کے ڈاکو اب عزتوں کے ڈاکو حضرت عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا جتنے پتر آؤ محنت کرو آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے آج امت کو بڑی خیر لوٹنے والے بہت ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے خیر خواہ بھی بڑے ہیں اتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے ہمارے محبوب علیہ السلام مانتے ہیں نا سارے تیرے جی پھر داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے سب سے آپ سارے مانتے ہیں حضرت سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے جو آ رہے ہیں جو ہو کے چلے گئے جو بعد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں میں اب نہیں میں بولوں گا آگے میں بے ادبی کر گیا ہوں میرا دل ڈر لگ رہا ہے تو پھر نہیں ہے اللہ نے ہی رنگ سونا لگتا ہے ہاں اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابو بکر کی بھی حضرت عثمان غنی کی بھی اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی میں صحیح ہے جناب تو میں بندے نے پوچھا میں جی آج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کہتے نہ کراندے بھائی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم میں پھر جی وہ آج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کہتے نہ کراندے عجیب حضرت جی بات نہیں ہے حضرت جی بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے ہو سکتا ہے کل وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں کہاں ایسے مرید حضرت اب نہیں ایسے مرید ملتے نہ وہ
بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا. بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ, یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی. اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا, لیکن رکھا کرو حضرت, کوشش کرا کرو. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے, یارو وال میرے واہ وڈے ہو گئے نے, تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. اب میں انشاءاللہ میرا سرے میں کرا چھڑنی, میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا, بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو. تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے. کبھی کبھی یا علی یا علی ماشاء اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول. وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی. ہائے ہائے اللہ, اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے, لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے, ہم کو حضرت ابوبکر سے بڑا پیار ہے, کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈل گئی نا, میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو جا کے, ہے. اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابوبکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے حضرت, تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے. وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے, یار وال واہ بھی ود گئے نے تے تو میری ٹینڈی کر دے. تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت. اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا یہ پہلے اے کرانگا حصہ تے پھر اے کرانگا, ٹھیک ہے جی. انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نا وہ منڈنا شروع کیتا. اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا, پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ضائع جائے. زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے, تو طوفان ہے نا حضرت, اس کو کون روک سکتا ہے. اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا, طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. اب وہ دایاں حصہ نا اس نے مونڈ لیا تھا, اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا, وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا, پتہ تو ان کو تھا سارا. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے, مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رون رہے ہیں, تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا. وہ غالب نے کہا تھا نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے ہیں, تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی, میں تاڑے کل آیا دعا لئی, تسی بولے ہی نہیں, میں چلا گیا. تے اج ہی گواچا 18 سال پوری ہوئے نے, تے گھر بیٹھا سا تے مینوں مینا ماریا سوں, یعنی میں نہیں شاہ رانوں منتی. میں پوچھا کیوں, یعنی میں تو دن مناں گی جس دن منڈا لب کے دین گے. تو حضور انہوں نے کہا میں نہیں کہن دیا, مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز کہنا ہے, جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا. ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی, ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس نے جناب عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا, اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی, چل پہنچ تو کار. اس نے لگا دی دوڑ حضرت. اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے, کوئی دوڑ سکتا ہے, نہیں دوڑ سکتا حضرت. ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں, ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی, ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی, لگا دی اس نے دوڑ حضرت.
لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے, چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں, حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بندھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی, اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے, تب خونوں میں بھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت, ادھر سے کمی کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مخلص ہو جو حضرت, مخلص ہو جو. باقی جہاں سے جانا ہے حضرت جی, ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو, اچھا گزارو حضرت, اور اپنے یقین ہے حضرت, صرف سارا کچھ ہے, صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی حضرت, یقین کی بڑی کمی. اور نہیں بھائی یقین رکھو, یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا, ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی, اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت. تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں, پانی چھانی ہے, صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا, نڈھال ہو گیا. میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو پانی نہیں تھا, تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا. کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا. اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی, رسی بھی نہیں تھا, ڈول بھی نہیں تھا, رسی بھی نہیں تھی, ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا, لیکن کنواں خشک نہیں تھا, کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا, ذکر الہی کرنے لگ پڑا. فرماتے کیا دیکھا, یکا یک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کیا میں بڑا حیران ہوا, لے بھائی میں آیا تو پانی اتنے نہیں آیا, ارن آئے نے تو پانی اتنے آ گیا. تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا, کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں. اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی. لے بھی چنگی گل ہے, 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ بندے تجھے سونا بنایا, چنگا سونا بنایا تجھے, تو پانی نہیں آیا تیرے لیے. اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں, حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں, پانی نہیں آیا.
آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ کہتے میری حیرانگی میں ہو بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرضی یہ ہے بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت واز فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں، میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، منگدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی، دوسری دعا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور ادھر عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب بس ہوں تو مرید ہو گئے ہیں، جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئے گی، اتر ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔
پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاں آ گئے نیڑے پچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ، آپ نے فرمایا بھی اے پکانا ہے بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا کار کی میں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں انہیں رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ بھائی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے کا، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بہ جانا ہے۔ پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی ہے حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت، اللہ اللہ اللہ۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ میں نے کہا نہیں، وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ حضرت جی سچ بتانا سب نے ہے کریم کے نہیں؟ حضرت جی کریم ہے تو ٹرن پھرن دے دے، کریم ہے تو ٹرن۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ نہ کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو موبائلوں پہ کیا کرتے ہیں، سارا ہی پتہ ہے اس کو، لیکن کیا ہے وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ بھئی ہماری تو سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تو ہم اسے کہتے ہیں چل بی بی او تیرا کار دے ساڈا کار، لیکن حضرت ذرا ہمیں دیکھو کئی سال گزر گئے، ہمیں نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کام ہم تولتے ہیں، اخلاق ہمارا برا ہے، لیکن حضرت جی سارا کچھ ہی ہونڈے ہے۔ چادر بھی دے دی، بھائی نہ دے تو کیا زور ہے اس پہ؟ کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے کوئی؟ گھڑی نہ دے تو کوئی زور ہے اس پہ؟ نہیں ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے گی جا کے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گیا، بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی جے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھتی ہے اگر کیا ہے تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے۔
اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت سیدھا. ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہیں نا, ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت. یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پہرا دیا, سونے ملن نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا. انہوں نے نہیں بٹایا حضرت جی کوئی, ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. انہوں نے نہیں بٹایا کوئی, انہوں نے نہیں بٹایا. تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا. اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در. ہے کوئی ایسا 70 ماہ اسے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ 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 سارا اسی طرح. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان. او حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے, آج اس کو کیا کہنا آگے سے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ, اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, کل ٹپاں گا کاٹ اور جاؤں گا, اور رات تو گزارو نا, کل کی پھر کل دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. ویسے ذرا کدی تو ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا, جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب, دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے, یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں, اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. آپ کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے. آپ کا مالک کتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ بھیجا ہے. آپ فرماتے میں رو پڑا اور قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دے کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا. حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے. تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. چلے ہو کر لو یار, کر لو, چلے ہو کر لو. کیوں دینا متھا لانڈے دیکھو دینا, کوئی متھا نہیں جلا سکتا. نہیں متھا لایا ہے حضرت, نماز نہ پڑھنا آنا ہے, متھا نہیں. نماز نہ پڑھنا آنا متھا ہی ہے حضرت, وہ دینا کوئی نہیں جلا سکتا. لانی جی تیاری لا لو. یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قربان جاؤں. حضرت ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا کچھ دیا حضرت, بہت کچھ دیا یار. ہمیں عربی نہیں آتی تھی, انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جناب اردو میں کر دیا, میاں محمد بخش صاحب نے جناب پنجابی میں کر دیا. بڑا کچھ لکھا ہمارے لیے ان لوگوں نے, لیکن حضرت ہم نے نہیں قدر